کہ کان نبی علیہ السلام، صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور سند صحیح روایت ہے، کہ کان نبی علیہ السلام یدلع لسانہ للحسین، نبی اکرم علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چھوٹے تھے تو آپ علیہ السلام گود میں اٹھا کے آپ علیہ السلام جیسے چھوٹے بچوں کو ہنسانے کے لیے آپ علیہ السلام اپنی زبان مبارک نکالتے، اور جب زبان مبارک نکال کے بچوں کو ہنساتے ہیں تو آپ علیہ السلام ان کو ان کی طرف کرتے تو وہ بے اختیار خوش ہو کر ہنستے، اور فیخش الیہ، جیسے بچے کو سرخ چیز نظر آتی ہے تو وہ کھیلتا ہے، تو اللہ اکبر، تھوڑی دیر تصور کریں کیا حسین منظر ہوگا، آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آقا علیہ السلام ان کو پیار سے ہنسا رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں آقا علیہ السلام کی عظیم ہستی مبارکہ سے، سید الانبیاء سے، امام الانبیاء سے، وجہ تخلیق کائنات سے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور واقعہ ملتا ہے، اور یہ روایت حسن رضی اللہ کے والد سے موجود ہے اور دونوں کے والد سے موجود ہے، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، آپ علیہ السلام نے اسی طرح سے ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ کان الحسن یجیء وهو صغیر، حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور وہ بالکل ابھی چھوٹے تھے، وہ کان کلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت نبی علیہ السلام سجدے میں جاتے تو جب وہ بے اختیار محبت سے آپ علیہ السلام کے پشت کے اوپر جیسے لیٹ جاتا ہے نا محبت سے، تو وہ لیٹ جاتے ہیں یوں کر کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ جب تک بچہ جو ہے وہ اوپر سے اٹھ نہ جائے تو آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیا رکھا تھا، کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ آقا علیہ السلام کا وصال تو نہیں ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے نہ حرکت کی کہ بچہ کہیں گر نہ جائے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، اور اس روایت میں تذکرہ یہ نعمان کی روایت ہے کہ وہ کچھ دیر اوپر رہے، اور پھر جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو یہاں پہ آپ علیہ السلام چوکے امامت فرما رہے تھے، اور تو آپ علیہ السلام نے سر اقدس ہلکا سے اٹھایا، اور حتیٰ یضعوا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کو اٹھا لیا۔ تو صحابہ کرام رضوان کو جب آپ علیہ السلام نے اس طرح نماز میں ان کی رعایت کی، آپ علیہ السلام نے نماز میں اٹھا لیا، صحابہ کو تعجب ہوا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ عرب کا وہ معاشرہ ہے کہ جہاں کے اندر ایک جیسے مرد ہوتے ہیں اور ایک سختی ہوتی ہے، ایک لڑائی کا ایک معاشرہ چل رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ صرف گھوڑا آگے کرنے کے اوپر صدیاں لڑائی چلتی ہے، تو وہاں پہ یہ نرمیاں، وہاں پہ محبتیں، وہاں پہ یہ لطافتیں، اور وہ بھی سید الانبیاء امام الانبیاء آپ علیہ السلام کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے صرف یہ گوشہ تو نہیں ہے، آپ علیہ السلام پوری دنیا کے، پوری انسانیت کے آپ علیہ السلام رہنما ہے، قیامت تک آنے والے تمام مکلف مخلوقات کے رہنما ہیں۔ اور تو آپ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تصنع بہذا الغلام شیئا ما رأیناک تصنع، ہم نے آپ علیہ السلام کو اس بچے کے ساتھ ایسا پیار والا معاملہ کرتے دیکھا، ہم نے تو کبھی کسی کو اس طرح سے محبت سے بچوں کے ساتھ کھیلتے، بچوں کے ساتھ پیار کرتے دیکھا نہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے آپ علیہ السلام محض دین کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ محبتیں بھی دین کا حصہ ہے، یہ محبت دین سے باہر نہیں ہے، دین کوئی خشک مزاج نہیں بناتا، دین کوئی آپ کو اس طرح سے خشک صوفی نہیں بناتا کہ آپ جو ہے وہ بالکل پتھر دل ہو جائے، اس کو تو رحمت سے دوری کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں۔ جیسے صحابی تعجب سے کہا کہ جب آپ علیہ السلام بچوں کو، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، ان کو رسول اللہ میں نے تو بچوں کو کبھی نہیں کھیلا، آپ علیہ السلام نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا نہیں جائے گا قیامت کے دن، اس پہ ناراضگی فرمائی، اور دوسری روایت نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہارے دل سے رحمت کو لے لے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے وہ پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن، اس کے بارے میں بشارت دی آپ علیہ السلام نے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا اور یہ سردار بنے گا اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی اولاد کا مناسب رشتہ اور شادی کرنا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح سے ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ